طریقے سے یاد کرتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو محرم الحرام، ایام اضحیٰ اور یوم عاشور کے عقیدت اور احترام کو ہر حال میں ہمیں قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے رضاکارانہ طور پر بھی جو جلوس اور عزاداری ہے اس کے لیے ہمیں کمیونٹی بنیادوں پر بھی سیکیورٹی نظام کو بہتر بنانا چاہیے۔ جو عزادار تنظیم ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کو کوارڈینیشن کرنا چاہیے، جو ہر سال کم نظر آتا ہے۔ باقی انتظامات تو حکومت کرتی ہے، انتظامی ادارے کرتے ہیں، لیکن جو کمیونٹی کے ساتھ، برادری کے ساتھ، انجمنوں کے ساتھ کولیبریشن ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیشہ کمی میں دیکھتا ہوں۔ اس سال بھی آپ نے کمی دیکھی ہے جو کولیبریشن میں کمی دیکھتا ہوں، وہ کولیبریشن، کوارڈینیشن زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے رضاکار خود کھڑے کریں گے اور اپنی حفاظت کا بندوبست خود کریں گے۔ دوسرا جو مجھے بات کہنی ہے کہ دیکھیں، یہ جو ایثار و قربانی ہے نا، یہ تاریخی ہے، اور یہ ایک مقصد کے لیے دی گئی تھی۔ اقتدار کے حصول کے لیے تو 72 لوگوں کا جو اہل بیت ہے ان کا خانوادہ اس کے لیے تو نہیں نکلا تھا نا، وہ تو اصولوں کے لیے نکلا تھا، ایک نظریے کے لیے نکلا تھا۔ دین ابراہیمی کی دین مصطفی سے ہوتے ہوئے تکمیل تو کربلا میں ہوئی تھی، اور ساری تفریق تو وہاں پر ختم ہوئی، ساری اجارہ داری وہاں ختم ہوئی۔ یہاں مذہب پر اجارہ داری یا مذہب کی ٹھیکیداری، میرے خیال میں ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اس میں یہ نفاق اور یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جب کربلا پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جب امام علی مقام پہ اجارہ داری نہیں ہے کہ ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے، ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے، حق بات تم کہو کربلا تمہاری ہے، تو مونوپولی ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں اسی جذبے کو جا کر کرنا۔ یہ کراچی شہر، یہ ملک 22 کروڑ کا، یہ 3 کروڑ کا شہر سب کا شہر ہے، سب کو اپنانا ہوگا، بچانا ہوگا، بنانا ہوگا، ہر طرح کے نفاق کو ختم کر کے۔ جو آج کا اصل پیغام ہے، اتحاد بین المسلمین، مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اسے ہر حال میں قائم کرنا۔ بہت شکریہ۔ فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کربلا کی جنگ ہے وہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور حق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ